ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ دعا ہے کہ دیکھتی آنکھوں ہنستے چہروں آپ سب کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ سے 3 خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے افغانستان کی سچویشن آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ وہاں پہ کیا اقدامات کر رہا ہے اور اس کا پلان کیا ہے، فیوچر پلان، اور اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ تیسری بات آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں جو طالبان کے سابق ترجمان ہیں افغانستان میں جو طالبان کے سابق ترجمان ملا عمر، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے نے کیا بیان جاری کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کی سچویشن خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، اور وہاں پہ عوام بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ جب بھی ناظرین جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے حکومت کی یا کسی کی بھی، تو سب سے زیادہ نقصان اس میں عوام کا ہوتا ہے۔ عام عوام بہت زیادہ اس جنگ کے اندر مرتی ہے، بہت زیادہ ان کا دھڑم تخت ہو جاتا ہے۔ تو یہی سچویشن افغانستان میں چل رہی ہے۔ افغان طالبان تقریباً 5 صوبے کنٹرول کر چکی، اور 6واں صوبہ وہ عنقریب کنٹرول میں لے آئیں گے، لوگر۔ وہاں بھی شدید جھڑپیں جاری ہے، اور عنقریب وہ صوبہ ان کی کنٹرول میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین صوبہ لوگر کے بعد بلخ اور فرا۔ بلخ کے جو کور کمانڈر ہے خان شجاعی، وہ بھی ہتھیار ڈال کے بھاگ چکے ہیں وہاں سے، اور ازبکستان کی طرف نکل گئے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اپنے ساتھ کافی سارے فوجی لے کے چلے گئے ہوں۔ تو جب کور کمانڈرز کا یہ حال ہو تو باقی فوجی کہاں لڑیں گے؟ ان کے اندر ایک حوصلہ ہونا چاہیے، ایک اخلاقی پاور ہوتی ہے، وہ آپ کو لڑائی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ کو مقابلے کا جو ہے نا آپ کو تیار کرتے ہیں مقابلے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کور کمانڈرز ہتھیار ڈال کے باہر بھاگ رہے ہیں، تو عام لوگ یا عام فوجی کیسے لڑیں گے؟ اس کے بعد جو صوبہ فرا ہے، وہاں پہ بھی افغان فورسز کے 2 کمانڈرز حاجی پاچا اور کمانڈر جاندار، ان دونوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا اپنی فوجوں کے ساتھ، اور طالبان کے ساتھ سرنڈر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، خانہ جنگی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ حکومت خود تو وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی، وہ وہاں مقامی ملیشیا تیار کی جاتی ہے، جیسے پاکستان میں وزیرستان کے آپریشن کے دور میں لشکر تیار کیے جاتے تھے، تو اس طرح مقامی لوگوں کو اسلحہ دے کے ان سے بھی مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی حالات کافی بگڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ مقامی لوگ اگر اسلحہ لے کے لڑیں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت غصے میں، کبھی تو وہ افغان حکومت کو تانے مارتا ہے کہ آپ خود مقابلہ کریں، ہم نے آپ کو اتنا امپاور کیا تھا، اتنی آپ کو ٹریننگ دی تھی، اتنا آپ کو ہم نے اسلحہ دیا تھا، اب آپ کو خود اپنا مقابلہ لڑنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ افغان حکومت کے اندر اور فورسز کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں، تو امریکہ زمینی لڑائی تو وہ بھاگ چکا ہے، لیکن اس وقت وہ فضائی حملے کر رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، اور وہاں پہ لاشوں کے انبار پڑے ہیں۔ فضائی حملے کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ عوام جا رہی ہے، اور B-52 طیارے تو پہلے ہی افغانستان میں اس کے تعینات تھے۔ اس وقت B-52 کے بعد وہ مزید طیارے لے کے آئے، ایڈوانس قسم کے ڈرون لے کے آئے، جس کے بہت جو ہے نا بہت خطرناک وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ ان کے اندر جو ہے نا AC-130 MQ-9 اور FI-8 یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کا طیارہ ہے، اور بہت ہی تباہی پھیلاتا ہے۔ یہ کسی بھی علاقے میں جا کے بمباری کے حوالے سے طالبان کے پاس ایئر کنٹرول نہیں۔ ناظرین، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ان کے پاس صرف فضائی حملے کا توڑ نہیں ہے، باقی وہ سارے توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس میں طیارہ ہے بہت خطرناک قسم کا طیارہ۔ اس کے بعد MQ-9 یہ ایک ایڈوانس قسم کا ڈرون ہے۔ یہ ایسا ڈرون ہے کہ یہ طالبان کے علاقوں میں جا کے باقاعدہ بمباری کرتا ہے، وہاں سے باقاعدہ فوٹیجز لیتا ہے، اور بہت ہی ایڈوانس قسم کے ہے۔ امریکہ اس وقت سارا فوکس اپنا اس نے فضائی حملوں پہ دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں کی عوام بھی کافی مشکل میں ہے، اور عوام کے بعد جو افغان گورنمنٹ ہے ان کا کنٹرول صرف کابل تک ہے، اور ان کی سب سے بڑی یہ کوشش ہے کہ کابل کسی طریقے سے ہمارے کنٹرول سے نہ جائے۔ اس کے بعد جو ناظرین کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ افغان طالبان جہاں قبضہ کرتے ہیں، جہاں ان کا کنٹرول آ جاتا ہے، وہاں وہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بوڑھوں کو مارتے ہیں، جو لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں ایون کہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اطلاعات کیونکہ غیر ملکی میڈیا، امریکن جتنے بھی اس کے حامی ہیں، وہ سارا اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ طالبان بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو طالبان کے چیف کمانڈر ہیں ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے بیان جاری کیا ہے
کہ طالبان جہاں پہ جاتے ہیں کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہاں خواتین، بچے، بوڑھے، ہاسپٹلس اور جو لوگ وہاں پہ تسلیم ہو رہے ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. ایون کہ صحافیوں تک کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے بالکل رویہ نرم رکھنا ہے. جہاں پہ آپ جائیں لوگ سرنڈر ہو جائیں ان کو آپ نے عزت دینی ہے، خواتین کی آپ نے عزت کرنی ہے، بچوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اور جو لوگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، جو تسلیم ہو جاتے ہیں، ان کو آپ نے عزت دینی ہے اور ان اصولوں کے مطابق آپ نے چلنا ہے، کسی نے زیادتی نہیں کرنی. اس بیان کے جاری کرنے کے بعد ظاہری بات ہے وہ ان کا چیف کمانڈر ہے اور ان کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے. تو اس بیان جاری کرنے کے بعد یہ بھی ایک صاف امیج وہ بھی اپنا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم بھی اپنا امیج دنیا کے سامنے پیش کریں. اس طرح ناظرین کچھ اپڈیٹس ہی ہم نے آپ تک پہنچا دی اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.